ویلکم پی ایم مودی ٹو کینیڈا۔ یہ وہ شبد ہیں جو انڈو کینیڈین کہنے کے لیے بےتاب ہیں، کیونکہ پرائم منسٹر نریندرا مودی نے آج یعنی 6 جون کی صبح کو یہ اچھی خبر دی کہ وہ کینیڈا کے پرائم منسٹر مارک کارنی کی انویٹیشن پہ G7 کے سمٹ کو اٹینڈ کرنے کینیڈا آ رہے ہیں۔ کینیڈا اور بھارت کے بیچ ایسے رشتے کچھ سالوں سے رہے ہیں جو رشتے اپنے لو پوائنٹ کو چھو رہے تھے، اور اس کا کارن جسٹن ٹروڈو تھے۔ کینیڈا کے فارمر پریویس پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو نے 10 سال کے عرصہ میں نہ صرف کینیڈا بھارت کے رشتے خراب کیے، اپنی ووٹ بینک کی جو پالیٹکس ہے اس کے چکر میں، اپنے امیچور رویے کی وجہ سے امریکہ کے ساتھ بھی ہمارے ایسے مسئلے خاص طور پر پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کریٹ کر دیے ہیں جو اب ہمارے سیزنڈ پرائم منسٹر مارک کارنی کو جھیلنے پڑ رہے ہیں۔ جب میں ان کو سیزن پرائم منسٹر کہتا ہوں تو پالیٹکس میں وہ سیزن نہیں ہیں، وہ ایک انتہائی سیزنڈ ٹیکنوکریٹ بینکر کی حیثیت سے زندگی گزار چکے ہیں، اور اس سیزنڈ زندگی کی بنا پہ اب وہ ایک سوبر اور میچور پرائم منسٹر کے طور پر اپیئر ہو رہے ہیں۔ پرائم منسٹر مارک کارنی ایک ہوا کا جھونکا ہے، تازہ جھونکا ہے، خاص طور پر ہم کینیڈینز کے لیے، کیونکہ گزشتہ 10 سال سے ہم نے ایک انتہائی نالائق ان افیکٹو پرائم منسٹر دیکھا، جو میں اس کے زمانے میں جب وہ پرائم منسٹر تھا تو کہتا رہا، ایک آدھ بار تو میں نے اس کے سامنے اس کے منہ پہ بھی کہہ دیا تھا کہ جناب پرائم منسٹر ٹروڈو، جب وہ پرائم منسٹر تھا تم نے ہمیں ڈس اپوائنٹ کیا ہے۔ اینی ہاؤ، اب بہرحال کینیڈا بہت سارے مسائل میں گھرا ہوا ہے۔ اکثر مسائل ٹروڈو کے کریٹ کردہ ہیں، چاہے امریکہ کی طرف سے کینیڈا کے لیے ایک سخت نیریٹو بلٹ ہو، یا بھارت کے ساتھ ہم نے رشتے خراب کیے ہوں، مڈل ایسٹ کے ساتھ خراب کیے ہوں، وہ سارے کا سارا اب بوجھ پرائم منسٹر مارک کارنی کے کندھوں پہ آتا ہے۔ اس ساری صورتحال میں مارک کارنی نے بھارت اور کینیڈا کے رشتوں کو ریپیئر کرنے کے سلسلہ میں پرائم منسٹر نریندرا مودی کو G7 کے سمٹ میں آنے کی دعوت دی ہے، اور وہ کیوں دعوت نہ دیں؟ کیونکہ بھارت اس وقت 4تھی بڑی اکانومی ہے، اور کچھ ویسٹرن میڈیا ابھی بھی اس کو 5ویں بڑی اکانومی کے طور پر لکھتے ہیں۔ ایون 5ویں بڑی اکانومی بھی کوئی چھوٹی اکانومی نہیں ہوتی، اور کینیڈا کے امریکہ کے ساتھ تجارتی رشتے اس وقت جتنے ہرٹ ہیں، اس فضا میں ہم کینیڈینز کو اور پرائم منسٹر مارک کارنی کو بہت سارے نئے ایوینیو دیکھنا پڑ رہے ہیں۔ بہت سارے پرانے دوستوں سے جن سے رشتے ٹروڈو نے خراب کیے تھے، اب مارک کارنی کو درست کرنا پڑ رہے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں آج صبح جب یہ بام شیل نیوز ان اے گڈ وے پوری دنیا کے سامنے آئی، جب پرائم منسٹر نریندرا مودی کا یہ ٹویٹ سامنے آیا جو میں آپ کے ساتھ یہاں پہ شیئر کرتا ہوں، پرائم منسٹر نریندرا مودی نے ہمارے سمے کے مطابق صبح 9 بجے یہ ٹویٹ ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق یہ دیا۔ انہوں نے لکھا کہ گلیڈ ٹو ریسیو اے کال فرام پرائم منسٹر مارک کارنی آف کینیڈا، congratulated him on his recent election victory and thanked him for the invitation to the G7 summit in Kananaskis later this month. As vibrant democracies bound by deep people-to-people ties, India and Canada will work together with renewed vigor, guided by mutual respect and sheer interest. Look forward to our meeting at the summit. میں یہ جو ہے ٹویٹ دوبارہ سے اس کو ایک طرح سے تھوڑا سا بیان کرتے ہوئے پڑھتا ہوں۔ اب پرائم منسٹر مودی کی یہ ٹویٹ آپ یہ دیکھیے،
وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو کنگریجولیٹ کیا، مارک کارنی کو، ہمارے کینیڈین پرائم منسٹر کو، کہ ان کی ریسنٹ الیکشن وکٹری پر۔ اس سے پہلے پرائم منسٹر نریندرا مودی ایک ٹویٹ دے چکے ہوئے ہیں، اور لیکن اب چونکہ ٹیلی فون پہ ان کی آج بات ہوئی ہے تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو ٹیلی فون پہ مبارکباد دی۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ ایز وائبرنٹ ڈیموکریسیز باؤنڈ بائی ڈیپ پیپل ٹو پیپل ٹائز، اس سینٹنس پہ غور کیجیے، واقعی ہی کینیڈا اور بھارت کے پیپل ٹو پیپل ٹائز بہت اسٹرانگ ہیں۔ آلموسٹ 1.5 ملین بھارتی لوگ کینیڈا میں رہتے ہیں۔ کینیڈا کی پاپولیشن 41 ملین کی ہے، ان میں ایک بہت بڑا نمبر ہے ہمارے بھارت سے تعلق رکھنے والے، درجنوں لوگ ممبر پارلیمنٹ ہیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ انڈیا اینڈ کینیڈا ول ورک ٹوگیدر ود رینیوڈ وگر گائیڈڈ بائی میوچل رسپیکٹ۔ بڑا کمال کا یہ سینٹنس ہے جس میں وہ زور دیتے ہیں کہ انڈیا اینڈ کینیڈا ول ورک ٹوگیدر ود رینیوڈ، اس میں رینیوڈ پہ آپ زور دیکھیے پرائم منسٹر نریندرا مودی کا۔ وہ کہتے ہیں کہ رینیوڈ جو اب ہمارے نئے سرے سے بننے والے تعلقات ہیں، ہم پیپل ٹو پیپل ٹائی رکھنے والے دونوں دیش ہیں، اب ہم میوچل رسپیکٹ اور شیئرڈ انٹرسٹ کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ لک فارورڈ ٹو آر میٹنگ ایٹ دا سمٹ۔ بہت بڑی یہ خبر تھی جو 6 جون کو کینیڈینز کے لیے بھی، انڈو کینیڈینز کے لیے بھی اور بھارتیوں کے لیے بھی ایک اچھی خبر کے طور پر سامنے آئی۔ پھر اس کے بعد آف کورس پریس میں شور شروع ہو گیا، اور پریس میں یہ شور ابھی تک تو خالستانی لنکڈ ایلیمنٹس کا ہے اور جو خالستانی سمپتھائزرز گروپس ہیں ان کا ہے، لیکن پرائم منسٹر مارک کارنی نے پھر ہمارے ایسٹرن سٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق 1:22 پر ایک ٹویٹ دی جس میں انہوں نے کلیئرٹی دی کہ کیوں وہ پرائم منسٹر نریندرا مودی کو بلا رہے ہیں۔ 1:22 پہ 6 جون کو ایسٹرن سٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق مارک کارنی نے ٹویٹ دی اور لکھا، I spoke with Narendra Modi today on the long-standing relationship between India and Canada۔ اب بڑا اچھا انہوں نے اوپننگ سینٹینس لکھا، انہوں نے کہا کہ on the long-standing relationship between Canada and India including deep people-to-people ties۔ جو صبح 9 بجے ہمارے اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق پرائم منسٹر مودی نے کہا پیپل ٹو پیپل ٹائز، بعد میں مارک کارنی نے بھی اپنی ٹویٹ میں وہی بات لکھی، پیپل ٹو پیپل ٹائز اینڈ سگنیفیکنٹ کمرشل لنکس، یہ انہوں نے ایڈ کیا۔ انہوں نے کہا سگنیفیکنٹ کمرشل لنکس، چونکہ اس وقت ہمارے کینیڈا کی یہ ضرورت ہے، ہمیں کمرشل لنکس بنانے ہیں۔ امپورٹنٹلی وہ آگے لکھتے ہیں، امپورٹنٹلی we agree to continued law enforcement dialogue and discussions addressing security concerns۔ یعنی وہ بھی انہوں نے کنسرن یا جو ایشو ہے ایڈریس کر دیا۔ میں ٹویٹ دوبارہ اس میں سے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں پرائم منسٹر مارک کارنی کی۔ انہوں نے کہا کہ we agree to continued law enforcement dialogue اینڈ ڈسکشنز ایڈریسنگ سیکورٹی کنسرنس۔ بہت ہی چھوٹی سی ٹویٹ میں انہوں نے ساری باتیں کر دی، پیپل ٹو پیپل ٹائی کی بات بھی کر دی، ریلیشن شپ کی بات بھی کر دی، کمرشل لنکس کی بات بھی کر دی، اور جو ٹروڈو کے زمانے میں سیکورٹی کنسرنس پیدا ہوئے تھے، جو ابھی تک ہم کینیڈینز کے سامنے کوئی بلیک اینڈ وائٹ قسم کے کنکریٹ پروف سامنے نہیں آئے، اس پہ جو بھی بات چیت ہو رہی ہے سیکورٹی اداروں کی، وہ انہوں نے لکھ دیا پرائم منسٹر مارک کارنی نے کہ وہ بھی ہم اس کو جاری رکھیں گے۔ اور اس پہ پھر پریس میں مارک کارنی نے بہت ساری باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ کہہ رہے ہیں لوگ کہ کیوں آپ بلا رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں کیوں نہ بلاؤں، دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی ہے، انہوں نے 5ویں کہا، کچھ ابھی تک کے جو سٹیٹس ہیں اس میں 4تھی اکانومی کی بات ہو رہی ہے، 5ویں 4تھی جو بھی اکانومی ہے، بہرحال ون آف دا 5 ٹاپ اکانومیز ہے بھارت کی۔ وہ کہتے ہیں میں کیوں نہ بلاؤں ان کو، انہوں نے یہ باتیں پریس کو کہی۔ اب صبح 9 بجے سے مارک کارنی کی ٹویٹ آنے تک، مارک کارنی کے کلیریفیکیشن تک، اب ڈفرینٹ آرگنائزیشنز دونوں طرف کی، آئل کے دونوں طرف کی باتیں کر رہی ہیں۔
کیا باتیں ہیں. ایک جو سکھ آرگنائزیشن ہے, بائی دا وے جتنے سکھ بھائی بہن یہاں کینیڈا میں رہتے ہیں, میری ان سے بہت دوستیاں ہیں, وہ بھی بھارت کے ساتھ ہیں. لیکن کچھ ایسے گروپس ہیں, ان کو حق ہے, وہ بھارت کے ساتھ نہیں ہیں, وہ اپنی بات کرتے ہیں, ان کو اپنی بات کرنے کا حق ہے. اس لیے میں ان کی بات یہاں پہ کوٹ کر رہا ہوں. ایک گروپ نے پھر لکھا, انہوں نے بات کی اور میڈیا نے کوٹ کیا. انہوں نے کہا انڈیاز مودی سیز ہی ول اٹینڈ G7 میٹنگ ان کینیڈا پرومپٹنگ شاک فرام سکھ آرگنائزیشن. ایک آرگنائزیشن کا نام آیا ہے, ناٹ آرگنائزیشن. اب این آرگنائزیشن, یہ خبر ہے نیشنل پوسٹ کی, ود دا کرٹسی آف نیشنل پوسٹ. An organization representing Sikh Canadians is exposing shock over Prime Minister Mark Carney's invitation to India's Prime Minister Narendra Modi, who confirmed on Friday he would be attending the G7 meeting in Alberta this month. Balpreet Singh, legal counsel for the World Sikh Organization, pointed to how the RCMP warned last fall about India's government being linked to foreign interference, criminal gangs and other violence in Canada, including murders. It makes absolutely no sense, and it feels like a complete betrayal to our community and also frankly to the rule of law and to the Canadian values. اس پہ سکھ آرگنائزیشن کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, انہوں نے دیا ہے. ہمارے کینیڈین گروپ ہیں, ہم ان سے ایگری کریں یا نہ کریں, ان کو اپنی بات کرنے کا حق ہے. انہوں نے اپنی بات کر دی, مگر پرائم منسٹر نریندر مودی کے اس اعلان کے بعد یہ اس طرح کی تھوڑی بہت کنٹروورسی آئی. لیکن مارک کارنی نے, پرائم منسٹر کینیڈا مارک کارنی نے وہ کنٹروورسی جو ہے وہ دور کر دی. انہوں نے کہا کہ بھئی وہ ہماری بات چیت چھوٹی موٹی لیول پہ یا بڑے لیول پہ چلتی رہے گی. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس وقت پھنسے ہوئے ہیں. اب جو لوگ, کچھ اسلامسٹ گروپ بھی ہیں, کچھ خالصانی سمپتائزر گروپ بھی ہیں, جو لوگ اس بات پہ شور مچا رہے ہیں کہ جناب یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے, ان لوگوں کو شور مچانا چاہیے ڈونلڈ ٹرمپ پہ اور امریکہ پہ, جس پہ ہمارے پرائم منسٹر مارک کارنی بھی اور ایون پریویس پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو بھی بار بار شور مچا رہے تھے کہ ہماری سوورینٹی, کینیڈا کی سوورینٹی کویسچن پہ ہے. اتنا بڑا مسئلہ, کینیڈا کے ایون الیکشن پہ اتنا زیادہ امپیکٹ تھا امریکہ کے 51 اسٹیٹ بننے کے نیریٹو کا, اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا. اگر کوئی کر رہا ہے, میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو انڈیا بھارت کے ریلیشن شپ پہ اپنا وروध جتا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. وہ ذرا کھل کے بات کریں, میری ان سے یہ اپیل ہے, وہ ذرا کھل کے بات کریں. امریکہ کا جو امپیکٹ, امریکہ کا جو ہمارے فورن انٹرفیئرنس کا, یعنی امریکن فورن انٹرفیئرنس کا جو کینیڈا پہ امپیکٹ آ رہا ہے, اتنا خطرناک کہ بھارت کا تو جو وہ پرسیو کرتے ہیں شاید 1% بھی نہیں تھا. تو یہ ہے گراؤنڈ ریالٹی. مگر انفارچونیٹلی بہت سارے گروپس ریئلسٹک نہیں ہیں, چیری پیکنگ میں ہیں, اپنے اپنے جو ان کو چھوٹے چھوٹے کنسرنز نظر آتے ہیں وہ ان کو بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں, اور جو بہت بڑا کنسرن ہے اس کا ذکر ہی نہیں کر رہے ہیں. لیکن ہمارے پرائم منسٹر مارک کارنی اس کا ذکر کر رہے ہیں. ویری ایبل مین, ویری کمپیٹنٹ مین سو فار جو ہم ان کو دیکھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ ہی بھائی یہی امریکہ کا اس وقت ہے, جو ہماری سوورینٹی کو امریکہ چیلنج کر رہا ہے, جو بنیادی طور پر برے آپٹکس اس شخص نے, جس کا نام جسٹن ٹروڈو اس نے ڈالے تھے, تو وہ یہ کریں. اس لیے پھر پرائم منسٹر مارک کارنی کے آفس نے ایک ریڈ آؤٹ بھی دیا, اور وہ ریڈ آؤٹ جو ان کے آفس نے, یعنی فردر کلیریفائی کرنے کے لیے, اس سے پہلے تو انہوں نے یہ بات کی تھی کہ جو ہمارا یہ پورے کا پورا پلان ہے G7 میں پرائم منسٹر نریندر مودی کو بلانے کے سلسلے میں, تو وہ تو ان کا پورے کا پورا پلان جو پرائم منسٹر مارک کارنی نے اپنے ٹویٹ میں دیا, انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں تو وہ بلانا ہے. پھر انہوں نے پریس کو بتایا کہ بھئی بات یہ ہے کہ ہم کیوں بلا رہے ہیں. وہی بات پھر آفیشیلی ریڈ آؤٹ میں آتی ہے, جو ہمارے کینیڈا کے پرائم منسٹر کے آفس کی ریڈ آؤٹ ہے. میں وہ ریڈ آؤٹ, انہوں نے کہا مور آن کنورسیشن ود پرائم منسٹر مودی. اس ٹویٹ کے بعد انہوں نے یہ ایک ٹویٹ دی, پھر پورے کی پوری انہوں نے پرائم منسٹر آفس کی یہ ریڈ آؤٹ ہے. یہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. فردر کلیریفائی کیا انہوں نے کہا ٹوڈے دا پرائم منسٹر مارک کارنی اسپوک ود دا پرائم منسٹر آف انڈیا نریندر مودی.
The two leaders discussed the long-standing relationship between Canada and India, including deep people-to-people ties and significant commercial links. Importantly, there was agreement to continue law enforcement dialogue and discussion addressing security concerns. Prime Minister Carney extended an invitation to Prime Minister Modi to attend Canada's 2025 G7 Leaders Summit in Alberta. Prime Minister Carney and Prime Minister Modi agreed to remain in contact and looked forward to meeting at the G7 Leaders Summit later this month. वही बातें जो उन्होंने ट्वीट में कही थी वो उनके प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में ऑफिशियल हैसियत में रीड आउट में भी आ गई, और आखिर में उन्होंने दो एक जुमले लिख दिए जिसमें उन्होंने कहा कि वो भी लुक फॉरवर्ड करते हैं टू मीट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन कनाडा। बहुत बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, और कुछ लोगों ने ये मुझे सवाल भी किया इंटरैक्टिव लाइव डिस्कशन में कि इतनी देर से कनाडा ने क्यों ऐलान किया। तब भी मैंने कहा था कि मेरा यही ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी जो हमें इतलात थी बैकडोर डिप्लोमेसी भारत के साथ कर रहे थे, चूँकि वो इंतहाई समझदार, इंतहाई एबल और कॉम्पिटेंट प्राइम मिनिस्टर हैं। अभी तक हमें यही उनका इंप्रेशन मिल रहा है, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी को बुलाने की हद तक नहीं, जिस तरह वो प्रेसिडेंट ट्रंप को डील कर रहे हैं इन सब के हवाले से। और उन्होंने उनको लेट इसलिए ये इनवाइट भेजा, अपरेंटली हो सकता है पहले भेजा हुआ हो कि भाई इस पे खाम खा का जो स्टूपिड किस्म का नैरेटिव है वो बिल्ट ना हो। अब थोड़े दिन रह गए हैं, 15 जून को ये समिट शुरू होगा, तो इसलिए अब जितने भी थोड़े दिन रह गए इनमें जिसने जो शोर डालना है डाल ले। लेकिन मैं शोर डालने वालों से कहना चाहता हूँ कि बाय द वे इसमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी ही नहीं आ रहे। इस वक्त जो कनाडा के लिए सबसे बड़ा थ्रेट और सबसे बड़ा चैलेंज है वो प्रेसिडेंट ट्रंप है, और G7 में वो G1 है, दुनिया की नंबर 1 इकॉनमी है। उनके बारे में तो आप में से जो ये शोर डालने हैं या आगे चल के शोर डालेंगे, उनमें से तो मैंने अभी तक कोई शोर नहीं सुना कि जो वो कह रहे हैं कोई ग्रुप जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए कह रहे हैं कि जी हमें बड़ा कंसर्न है। ज़रा कंसर्न दिखाएं, शो करें प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में। अब अगर आप शो भी करेंगे तो आप लेट हो चुके हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बारे में हमें पता था, सबको पता था, फिर भी आपने शोर नहीं डाला। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हवाले से अब आप शोर डालेंगे जिसकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन उस शोर से पहले मैं एज अ जर्नलिस्ट देखना चाहता था कि आप क्या प्रेसिडेंट ट्रंप के हवाले से कोई स्टेटमेंट आपने दिया है जो कनाडा की सिक्योरिटी को इस वक्त सबसे बड़ा ख़तरा बना हुए है। ना सिर्फ कनाडा की सोवरेनिटी को वो ख़तरा बने हुए हैं, बल्कि वो कनाडा की इकॉनमी को भी ख़तरा बने हुए हैं। तो क्या कोई शोर डाला आपने? लेकिन अगर कोई शोर डाल रहे हैं तो हैट्स ऑफ टू प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी, वो शोर डाल रहे हैं। मैं एक छोटा सा वीडियो क्लिप प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी का आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। You know, sometimes you don't know what you have until you've lost it. We're fortunate. We haven't lost anything. We were threatened, and the Canadian people stood up to the Americans. We know what we have, and now we're going to build on it. Taking matters absolutely under our control. We're united. We're going to build together, and we're going to build for all. We're going to build for all Canadians. अब देखिए प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने वाज़ेह शब्दों में कहा कि हमारे लिए थ्रेट इस वक्त अमेरिका बना हुआ है। ये बात उन्होंने रिसेंटली कही, हर जगह वो ये बात कह रहे हैं अपनी इलेक्शन कैंपेन से अब तक। इसके बावजूद वो प्रेसिडेंट ट्रंप से बहुत उम्दा अंदाज के साथ मिले, अपना मुकदमा पेश किया। उन्होंने कहा कि कनाडा इज़ नॉट फॉर सेल, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट की। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी को रोज़ प्रेसिडेंट ट्रंप का अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर फेस करना पड़ता है। वो रोज़ प्रेसिडेंट ट्रंप को और अमेरिका को कड़े से कड़ा जवाब दे रहे हैं, और इसी वजह से वो सोचते हैं कि दुनिया के साथ जो तल्लुकात जस्टिन ट्रूडो ने बिगाड़े थे, ख़राब किए थे, मैं उसको दुरुस्त करूं। हालांकि जस्टिन ट्रूडो की ही वो चॉइस थे, लेकिन पॉलिटिक्स में ऐसा होता है,
जस्टिन ट्रूडो की चॉइस पे वो आए, मगर वो तो अपना ज़हन रखते हैं मार्क कार्नी, अपनी सोच रखते हैं, अपनी एक्सपर्टीज़ रखते हैं, अपना प्रोफेशनलिज्म रखते हैं, वो उस हवाले से बात करते हैं। अभी पीछे मैंने जिक्र किया था एक ऑर्गेनाइजेशन का जो विरोध कर रहे हैं, इस तरह के कुछ ग्रुप्स आपके सामने आएंगे, उनको हक हासिल है, वो कैनेडियन ग्रुप होने के नाते अपनी राय दें, बिल्कुल दें। इसी तरह एक और ग्रुप भी है, इस तरह के और भी बहुत सारे ग्रुप हैं। मैं आज उस एक ग्रुप की यहाँ पे ट्वीट को कोट करता हूँ, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। हिंदू कैनेडियन फाउंडेशन वाले, इन्होंने भी बहुत मैच्योर अंदाज के साथ लिखा। इन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी इज डेमॉन्स्ट्रेटिंग स्ट्रॉन्ग लीडरशिप बाय स्टेइंग ट्रू टू हिज कमिटमेंट टू पुट कैनेडा फर्स्ट. He remains steadfast in his vision, focusing on what truly benefits Canadians without yielding to external pressures. His determination reflects a leadership style that prioritizes national interests with unwavering clarity. As a proud and self-reliant nation, Canada thrives on fostering strong and mutually beneficial relationships with global partners. कितनी अच्छी बात करती है हिंदू कैनेडियन फाउंडेशन से। तो जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के कनाडा आने के ऐलान पे कुछ ग्रुप विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसा क्यों है, वो उनकी राय है, मैंने उस पर अपनी राय दी। उन ग्रुप्स को सबसे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप के आने पे विरोध करना चाहिए था, अगर वो वाकई कनाडा के साथ सिंसियर हैं। उन्होंने नहीं किया, उनकी मर्जी, इससे वो पता चल गया कि उनका चेरी पिक मामला क्या है। लेकिन हिंदू कैनेडियन फाउंडेशन ने वाज़ेह शब्दों में, बहुत मैच्योर शब्दों में कहा कि ये प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी का अनवेवरिंग लीडरशिप का रिफ्लेक्शन है, जो वो ग्लोबल लीडर्स के साथ, ग्लोबल इकोनॉमीज़ के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये है मंजर इस वक्त, और आने वाले दिनों में मुझे अंदाज़ा है कि ये मामला काफ़ी इंटरेस्टिंग रुख अख्तियार करेगा। प्रेस में बातचीत भी चलेगी, और प्रेस में बातचीत चलनी भी चाहिए, हर एक को अपनी बात करने का हक है। हम भी अपनी बात करते रहेंगे, और इस इम्पॉर्टेंट समिट के हवाले से, सिर्फ इंडिया की पार्टिसिपेशन के हवाले से ही नहीं, प्रेसिडेंट ट्रंप का उसमें आना, बाकी G7 के देशों का उसमें आना, और कई देशों का उसमें एज ऑब्जर्वर देश आना, पार्टिसिपेशन अपनी करना, ये सब वो मामलात हैं जो टैग टीवी पे आप आने वाले दिनों में देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे। आप टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे पर्सनल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इन चैनल्स को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप डोनेट के बटन को क्लिक करके हमारी इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट कर सकते हैं।